میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے بالکل نہ سمجھی کے عالم میں ان کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ڈاکٹر غازی کا چہرہ نہ سمجھی کے بعد پھیکا سا پڑ گیا۔ ڈاکٹر عثمان غنی کو پل بھر کچھ احساس سا ہوا۔ اپنا ہاتھ غیر محسوس طور پر الگ کرتے ہوئے وہ سب کو دیکھ کر مسکرائے۔ ٹھیک ہے اتباع، میرے ساتھ اور ڈاکٹر شاہان پلوشے آپ غازی کے ساتھ نکلیے۔ انہوں نے بیٹے کو اشارہ کیا۔ ایسے کیسے 1 منٹ میں؟ پوری پلاننگ ہوتی ہے یوں یکدم؟ شاہان کے چہرے پر حیرت کے بعد ناگواری سی آ رکی۔ اٹس اوکے شاہان، کام تو ایک ہی کرنا ہے نا، آپ نکلیے، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتے جیپ کی جانب بڑھے۔ اتباع کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی معمول کی طرح پیچھے لپکی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ پل بھر کو رکے اور اتباع کا دھواں دھواں چہرہ دیکھا۔ انہیں لگا وہ کہیں اور ہی پہنچی ہوئی ہے۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہ ذرا سا جھکے، اپنائیت سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں، اس کے منہ سے ٹھنڈا سا سانس نکلا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ چلیے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر غنی نے چند پل رک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک بہترین مصروفیت کے ساتھ گزرا دن خوشگواریت کا دیرپا احساس چھوڑ گیا۔ اس کے اعصاب پرسکون تھے، نئے تجربے، نئے لوگ، نیاپن۔ وہ مگن سی ہو گئی، اور یہی اس کی فطری خامی تھی شاید۔ اداس ہے تو گرد و پیش سے بے بہرا، خوش ہے تب بھی بے خبر۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہلکے پھلکے بدلاؤ کا پتہ لگنا تو مشکل ہوتا ہے، مگر بالکل الٹ ہو جائے تو… اس نے ڈاکٹر شاہان کا رویہ کچھ روکھا، الجھا اور خفا سا مروت کے اندر گندھا گندھا سا لگا۔ وہ بے تکلفی اور اپنائیت، اسے کمرے کا ماحول کچھ ٹھٹھڑا سا لگا، شاید وہم، مگر پھر وہاں باہر ڈاکٹر غازی… اوہ، اس دن اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے کافی کا مگ بنایا، خود کو شال میں لپیٹا اور تسلی سے بیٹھ کر اس دن کو سوچا اور جی بھر کے سوچا۔ نتیجہ: شرمندگی، افسوس اور پچھتاوا۔ بے خیالی میں کیا کر دیا؟ اسے معذرت کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر غازی جیسے اچھے دردمند انسان، ان کے کردار کی پاکیزگی، سوچ کا نکھار ان کے چہرے سے اور چال ڈھال سے جھلکتا تھا۔ لیکن اس دن وہ معذرت کرے گی؟ ناک رگڑنے کی حد تک کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا گناہ عظیم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب ذہن و دل صاف ہو تو ہر شے اچھی لگنے لگی۔ وہ بہت جوشیلے انداز میں ڈاکٹر غازی کے کمرے تک آئی، مگر دھاڑ سے دروازہ کھولنے کے اگلے ہی پل سارے جملے ہوا برد ہو گئے۔ دماغ خالی بھگ اور زبان تالو سے چپک گئی۔ اب وہ کیا کہے گی؟ ڈاکٹر غازی اور ڈاکٹر شاہان ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے تقریباً سر جوڑے بیٹھے تھے۔ درمیان میں رکھی چائے پر کتھئی سی تہ جم چکی تھی۔ کوئی گمبھیر مسئلہ۔ گفتگو میں تیزی تھی، مگر انداز سرگوشیانہ تھا۔ اس کی آمد نے دونوں کو چپ لگا دی۔ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آئی ایم سوری، میں بعد میں آتی ہوں۔ نہیں، آئیے آپ۔ ڈاکٹر غازی کی جملہ خوش آمدیدی مگر لہجہ محتاط تھا۔ وہ متزلزل ہو گئی۔ میں چلتی ہوں غازی، تم فارغ ہو تو پھر دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہان نے اپنی ٹھنڈی چائے ایک ہی لمبے گھونٹ میں حلق سے اتاری اور کوٹ کلائی پر جماتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ پلیز، وہ دروازے میں ایستادہ تھی۔ ڈاکٹر غازی نے ہاتھ کے اشارے سے کرسی دکھائی کہ آؤ اور بیٹھو۔ اتباع کو اندر آنا ہی تھا۔ وہ بیٹھ ہی گئی، مگر بولے کیسے؟ کہاں سے شروع کرے؟ کیا سیاق و سباق اور جزئیات نگاری سے کام لے، یا صرف سوری کہے؟ وہ حسب معمول جملہ تیار کرنے کی ادھیڑ بن میں گرد و پیش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر غازی نے کھنکار کے اسے حاضر کرنے کی سعی کی۔ اتباع چونکی۔ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں، اس نے یکدم کہہ دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا، ناقابل یقین واقعہ رہا ہے۔ غازی نے فوراً کہا۔ یعنی وہ بھی وہی سب سوچ رہا تھا اور معذرت کا منتظر تھا۔ اسے خواہش تھی، وہ گویا انتظار میں تھا۔ میں نے ایسی ذلت آمیز بے اعتباری کبھی نہیں جھیلی۔ دونوں کے درمیان خاموشی آ کر بیٹھ گئی۔ اتباع کو کوئی جملہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔
آغاز مشکل، بے حد چھوٹے سے اطلاعی فقرے میں سب شکوے سمٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو، یعنی جب سے میں یہاں آئی ہوں، میں نے کبھی آپ کو شلوار قمیض میں نہیں دیکھا۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر غازی کے چہرے پر گاڑ دیں۔ واٹ؟ وہ سچ مچ اچھل پڑا تھا۔ اچنبھا مسکراہٹ۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، کیا کہہ رہی تھی، مگر اتباع بہت دور جا چکی تھی۔ وہ بول رہی تھی، اور وہ بھی مہندی، شاید نسواری سے رنگ کا سوٹ۔ نسواری رنگ کے کپڑے پہنا ایک شخص دنیا کا سب سے برا انسان تھا، اور گلابی رنگ کے کپڑوں میں لڑکی اس وقت اس کائنات کی سب سے بے بس اور مظلوم لڑکی تھی۔ آپ کبھی بھی ویسے نہیں ہوں گے، بلکہ نہیں ہیں، مگر پتہ نہیں اس وقت میں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اس روز آتشی گلابی کپڑے پہن رکھے تھے۔ آئی ایم سو سوری ڈاکٹر غازی۔ اس کے لہجے میں کرچیاں تھیں، بے چارگی، بے بسی اور ماتم، تکلیف، جیسے کوئی اسے لوہے کے برش سے رگڑ رہا ہو۔ ڈاکٹر غازی ناسمجھی کے عالم میں اسے الف سے یہ تک رہے تھے، حق تک بے یقین کیا ہوا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے سر، وہ اس پوری دنیا کا سب سے برا انسان تھا۔ ایسے ہی ہم راستے میں اکیلے تھے، ایسی ہی سردی تھی، اس نے بھی سر پر پشاوری ٹوپی پہن رکھی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ شام دوبارہ آئی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے حلق میں گولا اٹکا۔ اس کے انداز میں بے بسی اور بچوں جیسی معصومیت کے ساتھ شکوہ تھا، نہ سمجھا سکنے کی الجھن تھی۔ وہ بہت برا آدمی تھا سر۔ مجھے لگا وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی، پھر اسے دفتن دھیان آیا، مگر میں جیت گئی تھی سر، سچی۔ اس کی آنکھوں آنسوؤں سے بھری تھیں، پلکیں جھکی سی اور ہونٹوں پر گلابی سی مسکراہٹ۔ غازی نے سب کچھ بھلا کر اس دھوپ چھاؤں کے منظر کو اپنے دل میں کھپتے دیکھا تھا۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، آج اس کا مطلب بھی سمجھ آ گیا۔ گود سے گوڑ تک انکشاف۔ سو اتباع فاطمہ، آج آپ نے یہ سیکھا کہ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر دل کٹتا ہے، اور تکلیف سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو خوش دیکھ کر خوش بھی ہوا جا سکتا ہے۔ اس نے گرم شال کو اپنے وجود پر مزید کستے ہوئے سوچا۔ آتش دان میں کڑکتی لکڑیاں اور دہکتے سرخ رنگ کے شعلے، گرمائش، سکھ، سکون اور اطمینان اور خوشی۔ شدید سردی سے انگلیاں ٹھٹری سی تھیں، مگر وہ سب بے نیاز اور تالیاں پیٹتے تھے۔ دوسرے کمرے سے آتے لوگ گیت کی آواز، بڑی بوڑھی عورتیں اپنی لرزتی کپ کپاتی آواز میں لمبی تانیں اڑاتی تھیں۔ ان کے گیت میں خوشی تھی، مستقبل کے خواب تھے، دعائیں تھیں، کچھ اشعار چلنے جانے والوں کا نوحہ بھی تھے، موسم کی سختی اور اپنی جفا کشی کے قصے جو گا نہیں سکتی تھیں۔ وہ پو پلے منہ سے سر مارتی تھیں کہ ہم گانے والے سے متفق ہیں، ہم خوش ہیں، گاؤ گاؤ اور گاتے جاؤ۔ کچھ زندہ دل خوشی سے جھومتے ہوئے کھڑی ہو جاتی تھیں، اور ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہو کر ہاتھ اور گھوم گھوم کر رقص کرتی تھیں۔ معزز مہمان ڈاکٹر صاحبان کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ رقص میں حصہ ڈالیں، مگر بڑی مشکل سے دونوں ہی نے انہیں تالیاں پیٹنے پر ہی راضی کیا۔ کمپاؤنڈر یوسف کے ہاں شادی کے 17 برس بعد جڑاں بچے ہوئے تھے، بیٹا بیٹی۔ بے نام و نامراد رہنے کا دکھ سہتے یوسف اور خالدہ کے لیے یہ معجزہ تھا۔ مایوسی کے گھپ اندھیرے سے اچانک روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑی تھیں۔ اجالا، اتنا کہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا۔ ایک مشکل کیس، خالدہ کی بڑی عمر، بلڈ پریشر اور 100 قباحتیں، مگر ڈاکٹر شاہان کی مہارت اور بے حد دلچسپی، اتباع اور پلوش مددگار تھیں۔ اور اگر آج یہ ہسپتال نہ ہوتا، اور اگر اتنے قابل ڈاکٹرز نہ ہوتے، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اپنی زندگی کے حوالے سے ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں ہی دیا جاتا ہے، اور پھر ہم ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تب ہم کو اصل با اختیار غیر محسوس طریقے سے جھنجھوڑ دیا جاتا ہے کہ میں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں،
اور تب ہی ہم کسی غیر مرئی مقناطیسی کشش کے سہارے وہاں تک کھنچے چلے جاتے ہیں جہاں دراصل ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم باپ بیٹے کا یہاں آنا، اگر ہم اپنی 10 سالہ پلاننگ پر نگاہ ڈالتے تو ڈائری میں 10 سالوں کے 10 دن بھی یہاں کے لیے نہیں تھے، مگر اب دیکھو، اصل پلان میکر نے ہمیں 8 برسوں سے یہاں بھیج دیا، بلکہ جما دیا، ٹھہرا دیا۔ اب تو لگتا ہے صدیوں سے ہم یہیں کے ہیں۔ اور رحمت یہ ہوئی کہ کوئی پچھتاوا، گلہ اور مایوسی نہیں ہے۔ ہر نکلتا دن دل کو خوشی دیتا ہے اور خود پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ مجھے پیارا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بندوں سے پیار ہو، اور ہم یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ بندوں سے پیار کرو، جس حد تک جس طرح کر سکو، بس۔ ڈاکٹر غنی نے اس کے سوال کے جواب میں بہت محبت سے کھوئے ہوئے لہجے میں وجہ بیان کی تھی۔ ہم ہونی سے ناواقف ہوتے ہیں، مگر جب اسے ہو کر رہنا ہوتا ہے، زلزلوں سے زمین پھٹ جاتی ہے اور پہاڑ آنکھ میں ڈالنے کا سرما، مگر یہی زلزلے بعض مہر لگے دلوں کو پھاڑنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پھٹی زمین کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑتے ہیں، مگر ان کے دل نہیں پھٹتے، اپنی بدعمالیوں، بدعہدیوں پر قائم رہتے ہیں۔ مجھے خود پر حیرت ہے کہ میں تمہیں اپنے دل کے انتہائی اندر کی بات بتا رہا ہوں، مگر خیر، کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوئے آپ کسی اور جگہ پر رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس شہر میں سحر ہے جو جکڑ لیتا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی تو یہی سوچتی تھی۔ منتر پھونکنے والی ہوائیں ہیں، ساحل کی ریت، جب ہی تو وہ لپکتی تھی۔ تمہیں شاید میری بات بہت عجیب لگے اور ہو سکتا ہے کہ ناگوار بھی گزرے۔ ڈاکٹر غنی نے بے نیازی سے شانے اچکائے تھے، مگر بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، یا اگر تھوڑا مارجن دو تو اسے میرا ذاتی خیال کہہ سکتی ہو۔ وہ پیپرویٹ گھماتے ہوئے الفاظ مجتمع کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بے حس ہوتے ہیں، احساسات سے عاری۔ اب خود سوچو، جو آنے والے کو خوش آمدید اور جانے والے کو دوبارہ ملنے کی آس نہ دے کہ اچھا جی پھر ملیں گے، اس انسان کا سنگ دل کہلانا تو بنتا ہے نا، بد اخلاق۔ وہ ہنسے تھے۔ اور اگر کوئی بہت ہی محبت لگاؤ جھاڑنے پر آئے، پیروں کی طرح دعا دینے پر آ جائے، تو وہ یہ کہ خدا آپ کو دوبارہ یہاں کبھی نہ لائے۔ جملے کے اختتام پر ان کی ہنسی میں اتباع کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ کسی حکمران نے حکم جاری کیا کہ تمام سلطنت کے لوگ فلاں تالاب میں ایک ایک گلاس دودھ ڈالیں تاکہ وہ صبح تک بھر جائے۔ یہ حکم اس لیے کہ معلوم ہو کہ یہ شخص اپنی ذات میں کتنا عملدار ہے۔ اب ہر شخص نے یہ سوچا کہ ساری مملکت کے لوگ تو ڈالنے جائیں گے، ایک میں نہ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں پتہ ہے، اگلی صبح تالاب جوں کا توں خالی تھا، کیونکہ مملکت کے ہر فرد نے یہی سوچ رکھا تھا کہ ایک میں نہ گیا تو کیا ہوگا۔ اور تمہیں اب شاید حیرت ہوگی کہ حصہ نہ ڈالنے کا ارادہ باندھنے والا ایک فرد میں بھی تھا۔ ڈاکٹر غنی نے نگاہیں دیوار پر ٹکا دیں۔ وہ چونک گئی اور کچھ نہیں سمجھی۔ 2005 کا زلزلہ ساری قوم کو جگا گیا۔ ہم نے اپنے تئیں اپنا فرض پورا کیا کہ وہاں جمع ہوئے، سامان کو اپنے دفتر میں بیٹھے بیٹھے پیک کرنے اور نام اور مقام لکھنے ہی کو کل سمجھا۔ غازی ڈاکٹرز کے ساتھ والنٹری طور پر ان علاقوں کی طرف جانے کا کہنے لگے تو میں نے منع کر دیا۔ یہ سب میرے آبائی علاقے تھے۔ میں سالوں پہلے ان سب کو چھوڑ کر بہت آگے بڑھ چکا تھا اور واپسی کے لیے پیچھے جانا تھا، اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ کچھ میرا استھما کا مسئلہ، میں کتراتا رہا، جان چھڑاتا رہا۔ ہم کر تو رہے تھے جو کر سکتے تھے۔ اتنے سب لوگ ان علاقوں میں چلے جاتے تو یہاں کون رہتا؟ مگر غازی جو ان جوان خون ٹھان چکا تھا، میں نے اس سے لاکھ ان علاقوں کے موسم سے ڈرایا، صحبتوں پر دھیان دلوایا، مگر وہ طے کر چکا تھا۔ وہ میرا بہت لاڈلا بیٹا، کل سرمایہ ہے۔ میں اس کے لیے فکر مند تھا، اس کی جلد واپسی کا منتظر۔ آپ کے خیال میں بابا میں آ تو گیا ہوں، مگر میرے یہ 10 دن آٹے میں نمک بھی نہیں۔ وہاں زخم ہے، درد ہے اور آنسو ہیں۔
10 سال بھی کم ہوں گے چیزوں کو واپس جگہ پر جانے کے لیے۔ ہم سب لوٹ آئے ہیں اور جو ہیں وہ بھی پلٹ جائیں گے، مگر وہاں تمام ایریا میں لوگوں کو وقتی توجہ کی نہیں، پوری سرپرستی کی ضرورت ہے، ہر حال میں۔ وہ دکھ سے چور چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دوائیاں، کپڑے، دودھ، بسکٹ، کمبل۔ بابا وہاں تو وہ لوگ ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ پولی فیکس لگاتے ہیں کہ کھاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ لوٹ آؤ، سب بہتر ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا بہتر؟ کون رکا ہے وہاں بہتر کرنے کے لیے؟ وہ بہت آزردہ اور مایوس تھا، اور اس کے ان جملوں میں مجھے بہت سال پہلے کا منظر یاد کروایا، جب اپنے باپ کی بیماری پر امدادی کیمپ سے ملنے والی بہت مہنگی دوا مجھے مل تو گئی تھی، مگر میں اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا تھا کہ اسے کیسے استعمال کروں، کب کروں۔ اور تب مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں اس قابل بنوں گا کہ مجھے پتہ ہو اور میں سب کو بتاؤں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مگر وعدوں کو فراموش کرنا اور دعاؤں کی مستجابی کے بعد اللہ کی رحمت کو بھول جانا انسانی فطرت ہے۔ غازی تو اٹھ کر چلا گیا، مگر میں جہاں کا تہاں جم گیا۔ یہ سب میرے پرکھوں کی زمینیں تھیں، میں چپے چپے سے واقف تھا، اور بس اب تو بھول ہی گیا کہ اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے، اب یہی دنیا ہے اور یہی خاتمہ۔ اتباع سحر زدہ تھی۔ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ہو جاتے ہیں، اچھے سے برے اور برے سے اچھا۔ تو کیا وہ بھی یہاں آئی نہیں ہے، بھیجی گئی ہے؟ مگر کیوں؟ مجھے نہیں پتہ تمہارے یہاں آنے کی وجوہات اور ارادے، خیالات، مگر میں تمہیں یقین دلا دوں، معاوضہ، وقت، محنت، سب اپنی جگہ اٹل، مگر بہرحال تم ایک نیکی کا حصہ بن گئیں۔ ہر وقت اداس اور روتی پائی جاتی ہو، کوئی چیز تمہارے دل کے لیے نہیں ہے۔ نصیحت کرنا مجھے پسند نہیں، مگر پیاری بٹیا، تم کم از کم مجھ سے یہ یقین لے سکتی ہو کہ تم نیکیاں جمع کر رہی ہو، اور ان نیکیوں کو بینک میں جمع کرواؤ نہ کرواؤ مگر ان پر سود لگتا رہتا ہے، دگنا چگنا، اور یہ سود حرام نہیں ہوتا۔ وہ انداز تخاطب پر انہیں تادیب کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے جملے کے اختتام پر اس کی آنکھیں جھر جھر بہنے لگیں۔ ہاں، وہ اپنی زندگی کو اس نظر سے بھی تو دیکھ سکتی ہے، سارے قصے سے قطع نظر اتباع۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ لوح محفوظ پر ہر شے لکھ دی گئی تو ساری وجوہات، حالات اپنی جگہ، مگر اس کے لیے یہ جگہ بھی رکھی گئی تھی تو خوش رہو، اور نصیحتیں ہمیشہ کارڈدار ہوتی ہیں، وہ بے ضرر چٹکی کا احساس بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کے اندر چھپی حکمت کو بھانپ لیا جائے اور تسلیم کر لیا جائے۔ اور اس وقت یوسف اور خالدہ کی خوشی میں تالیاں پیٹتے۔ وہ اتنی خوش تھی، اتنی کہ شاید ہی کبھی اتنا کھلکھلا کے ہنسی ہو۔ اندر محبت کی گرمائش تھی، اور باہر برف کھڑکیوں دروازوں سے ٹکرا ٹکرا زمین بوس ہوتی جا رہی تھی۔ آپ بستر پر آ جائیے ڈاکٹر شاہان، اتباع نے آواز دی۔ وہ بہت دیر سے آرام کرسی پر کمبل میں چھپی الطاف فاطمہ کی چلتا مسافر پڑھ رہی تھی۔ آتشدان کی چٹختی لکڑیاں بھی اس کے انہماک توڑنے سے قاصر تھیں۔ وہ تو بس یوں ہی ورق پلٹتے ہوئے سامنے کھڑکی پر نگاہ پڑی تو چونکہ ڈاکٹر شاہان نہ جانے کب سے کھڑی تھیں اور باہر دیکھتی تھیں۔ گہری سوچ، کچھ حسرت، کچھ ملال چہرے پر اپنی اپنی باری سے آتے جاتے تھے۔ ان کے وجود پر اکثر و بیشتر ایک سناٹے کی سی کیفیت چھا جایا کرتی تھی۔ کبھی وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تھیں، اتباع الجھ جاتی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اول روز کی تعدیب، مجھے یہاں کمبل میں آگ کے پاس بیٹھ کر بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور آپ کب سے یہاں ہیں؟ اب بھی واش روم جانے کی مجبوری سے اٹھی ہوں، اس نے کہا، اور کھڑکی کے شفاف شیشے سے باہر جھانکا۔ یوسف کے کچھ دور دراز کے دوست بچوں کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ یوسف نے ان کے کھانے پینے کا خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ تمام ہسپتال کے مرد بھی مدعو تھے، اور اب شاید کھا پی کر فارغ تھے، جب ہی الاؤ کے گرد شدید ترین سردی سے بے نیاز خوشی منانے کے لیے رقص کر رہے تھے۔
ایک دیہاتی کوئی ساز لے کر بیٹھا تھا اور وہ کچھ گا بھی رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر عثمان غنی اور ڈاکٹر غازی بھی رقص میں شریک تھے اور ان کی مہارت قابل دید تھی۔ بڑے مزے کا سین ہے، وہ مزے سے بولی۔ واو، حیرت ہے ان لوگوں کو سردی نہیں لگ رہی؟ اس نے سوال شاہان کو پیش کیا۔ الاؤ دہک رہا ہے، اور رقص تو ویسے ہی رگوں میں خون کو دوڑاتا ہے، بلکہ انہیں تو شاید گرمی لگ رہی ہو۔ چھوڑو، مجھے واقعی سردی لگنے لگی ہے، تم بھی آ جاؤ۔ ڈاکٹر شاہان جواب دیتے ہوئے پلٹ گئیں۔ اتباع نے جی بھر منظر دیکھا اور واپس اپنی جگہ پر آ کمبل میں کچھ گھچ مچ ہو گئی۔ وہ اپنی ٹھٹری ہتھیلیاں آگ سے تاپنے کو آتش دان کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شاہان نے اپنی کرسی بھی آگ سے نزدیک ترین جمائی۔ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے موبائل کے گانوں سے لطف اندوز ہوا کرتی تھیں۔ اتباع نے دوبارہ کتاب کھول لی۔ ڈاکٹر شاہان، اس نے دفتراً پکارا۔ ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگی تھی، سو متوجہ نہیں ہوئی تو اتباع نے اجلت سے ان کا ہاتھ ہلایا۔ کون سا گانا سن رہی ہیں؟ کیا ہوا بھلا؟ چہرے پر اتنا غم، اتنا شدید اداس، رو دینے والا تاثر؟ وہ بڑی بری طرح چونکی، مگر آنکھ کھلتے ہی چہرے کے تاثر میں صرف سوال رہ گیا، باقی سب غائب۔ I'm sorry، دراصل مورے سیاں مجھ سے بولے نا، میں لاکھ جتن کر ہاری۔ بہت مدھم سی آواز پر بھی اس نے گانا پہچان لیا۔